بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بڑی برکتوں کا، رحمتوں کا اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت کا نزول کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس بات کا اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث کیا۔ یہ جو اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان آئے، یہ کس مقصد کے لیے آئے، کس کام کے لیے آئے، اللہ کا کون سا پیغام ہمیں دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اور اس پیغام پر عمل کرنے کے لیے ہمارے درمیان آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں خود فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے دنیا میں اور آخرت میں اپنے آپ کو بلند تر مقام پر فائز کرنا ہے تو آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس پر چل کر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ کریں، کس طریقے سے اللہ کی محبت ہم پا سکتے ہیں؟ تو قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ان کو بتا دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے محبت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے اور مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، اس اتباع کے نتیجے میں جو آپ کو پھل ملے گا، جو آپ کو فروٹ ملے گا، وہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ۔ آپ تو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے۔ اس پر جب مسلمان عمل کرتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بلند تر کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور اقبال نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج اگر ہم پستی میں ہیں، ہم ذلت میں ہیں، ہم رسوائی کا شکار ہیں، پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا شکار ہیں، پوری دنیا میں اگر ہماری عظمت نہیں ہے، ہماری فضیلت نہیں ہے، ہماری بات نہیں سنی جا رہی اور ہم کمزور ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی طاقت میں کم ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس بلند تر مقصد کو اور اس بلند تر پیغام کو بھول چکے ہیں۔ جب آپ اس مقصد کو، اس کو پیغام کو بھولیں گے تو پھر رسوائی اور کمزوری جو ہے وہ آپ کا مقدر بنے گی۔ آج ناظرین، ربیع الاول کی مناسبت سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہماری خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ مکہ المکرمہ سے ایک بڑی زبردست علمی اور روحانی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب حضرت مولانا اسد محمود مکی صاحب مکہ المکرمہ میں مقیم ہیں، اور یہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب علیہ الرحمہ ان کے خلیفہ ہیں۔ بہت شکریہ حضرت، آپ یہاں پر تشریف لائے، اور کئی ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مکی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب بھی کسی مسلمان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، یہ جملہ آتا ہے، تو دلائل کے انبار جس بندے کے پاس ہو نا، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ نہیں، اب میری دلیل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اب میرے آرگومنٹ میں کوئی جان نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی مہر تو کسی اور بیان پہ لگی ہوئی ہے، وہاں تو سند کسی اور اس جگہ پہ ٹھپا لگا ہو، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے، جس کا بے انتہا احترام ہے، جس کے آگے ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، ہم بات کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہم اپنے معاشرے کو اس سے کیسے مزین کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور کی جو مرض ہے یا وبا ہے، اس کا علاج بھی اس مرض کے مقابلے ہی میں ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ میں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مقام کو قرآن کی زبان سے سمجھتے ہیں
تو ایک آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ ایک ایسا جامع پیغام دے رہی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء سے ایک ممتاز حیثیت بھی ملتی ہے، اور اس میں رحم کا پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ غالب ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر یہ پیغام قرآن کی آیت تک ہی ہوتا تو ہم سمجھتے یہ خاصہ ہے ہمارے پیارے نبی کا کہ وہ پوری دنیا پہ رحیم ہے، لیکن آپ نے خود ارشاد فرمایا اپنی حدیث مبارکہ میں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر آسمان والا رحم کرتا ہے، رحم کرو ان پر جو زمین پر ہیں، اللہ تم پہ رحم کرے، آسمانوں پر رحم کرے۔ رحم کرے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بھی لیا، اسی آیت کو، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا ہوگا مہربان عرش بری پر۔ بھائی صبح، اگر آپ غور کریں ہمارے گھروں سے لے کر عالمی اصلاحات میں صرف اگر یہ صفت غالب آ جائے کہ ہم نے انسانیت پر رحم کرنا ہے تو یقین کریں سارے مسائل ہی حل ہو جائیں۔ واہ، یہ سارے مسائل پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے وجود سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ دوسرے پہ رحم نہیں آتا۔ صحیح، بالکل۔ اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس پیارے موضوع میں عالمی سیاست کو گھسیٹ لوں، یعنی ہر طرف جو بے رحمی اٹھی ہے، ابھری ہے، چاہے وہ اشرافیہ ہو، چاہے عالمی لابیز ہوں، چاہے ہمارے گھریلو معاملات اور معاشرت ہو، سب میں ایک ہی پہلو نظر آتا ہے کہ بے رحمی ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، درگزر نہیں ہے، صحیح۔ درگزر نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ اگر پڑھیں کہ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہم، وہ اونٹ پر کھڑے ہیں اور حال احوال کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور بہت مشہور حدیث ہے جس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کی یہ جو کمر ہے، ظہور ہے، یہ تمہارے لیے سفر کے لیے ہے، اس کو ممبر بنانے کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے تم باتیں کرو، نیچے اترو، آپس کی گفتگو ختم کرو، پھر اس پر بیٹھ کے آگے چلے جاؤ۔ رحم، واہ، رحم، یعنی بلی ان جانوروں میں سے ہے جو یقیناً جس کا گوشت اور لعاب یہ درندہ جانوروں کی صفت میں آتا ہے جو کہ حرام ہے اور ان کا جھوٹا ناپاک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے لیے وضو کرتے ہوئے اپنا برتن آگے کر دیا تاکہ اس میں سے پانی پی لے، اور پھر بچے ہوئے سے وضو بھی کیا۔ جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ کہ بلی تو ان جانوروں میں سے ہے جن کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے، فرمایا انہا من الطوافین علیکم ومن الطوافات، نہیں یہ بلی گھروں میں آنے جانے والی چیز ہے، اس پر درگزر کرو۔ اچھا، یعنی شریعت کے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح، آج ہمارے ہاں جو بنیادی بیماری ہے یا کمزوری ہے کہ ہم سیرت کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود ہم اپنی نظر میں پاک صاف ہو جاتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کی ہم حقارت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات کو نیند کے دوران یا کھانے کے دوران بلیوں کے آنے جانے کے لیے ڈنڈا نہیں رکھا ہوا تھا، روئی کے گولے بنائے ہوئے تھے۔ اب روئی کے گولے سے کیا کسی جانور نے ڈرنا، لیکن یہ رحم کی ایک مثال تھی کہ آپ اس کو گولے سے ڈراتے اور وہ چلی جاتی۔ تو میرے نزدیک تو سیرت کا اس وقت جو مفقود پہلو ہے وہ ہے ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ رحم کرو، رحم کرو۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے بہت ہی اہم ایشو کی طرف نشاندہی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خود آپ نے قرآن کی آیت سے بھی وہ کیا کہ پوری کائنات کے لیے وہ رحم ان کو بنا کر بھیجا گیا ہے، کہ وہ تو جنگ کے دوران بھی لوگوں کو اس بات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم نے بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کھڑی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، پھلدار درختوں کو، سایہ دار درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو جو رسول غیر مسلم کے عبادت خانوں کو نہیں چھیڑنا، ان کو اس کی حالت میں چھوڑ دینا، بہت اہم بات کی کہ غیر مسلموں کے جو عبادت گاہیں ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہماری تاریخ میں جب ہمارے سلاطین اور ہمارے حکمران اور خصوصاً خلفائے راشدین کے جو شاندار عہد ہیں، ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ
سینا فاروق اعظم کا تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ قصہ، جی بالکل۔ بیت المقدس جب گئے فتح کر کے گئے تھے جی ہاں ایسا ہی، اور وہاں پہ جا کے وہ چاہتے تو وہاں چرچ میں آفر کی گئی تھی کہ آپ یہاں پر نماز ادا نماز کریں۔ اندر پڑھ لیں باہر نہ پڑھیں۔ صحیح، فرمایا کہ میرے بعد آنے والے آپ لوگوں کے یہ چرچ جو ہیں ان کو مفتوح قرار دے کر ان کو مسجدیں بنائیں گے، اندر بیٹھیں گے، صحیح۔ تو آپ نے باہر نماز پڑھی روڈ کے اوپر اور ان کے چرچ کا احترام کیا۔ اور وہ جو جگہ ہے اس کو آج مسجد فاروق اعظم وہاں پر بنی ہوئی ہے، جی جس جگہ پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ جی تو بالکل یہ بہت ہی اہم نکات ہیں کہ ان کی بہت لنک کرتے ہیں آج کل کے حالات کے ساتھ، اور ہم حضرت یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مندروں پر حملے کیے جاتے ہیں، جی ہاں، چرچوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ قلت دین ہے، سیرت سے لا علمی کا یہ سارا مسئلہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو خصوصاً میں پاکستان کے باب میں بات کروں کیونکہ یہ تو پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کے باب میں کیونکہ ہم اپنے اس ملک میں بسنے والے شہریوں کو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کریں تو یہ بہت ہی اہم موضوعات ہیں کہ ان کو بتانے چاہیے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں سیرت کو بطور تعلیم کے پڑھایا نہیں جاتا۔ صحیح، بالکل، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، یہ جو رحمت کائنات فاؤنڈیشن جس کا مین مقصد یہی ہے کہ سیرت کو بڑھایا جائے پھیلایا جائے، اس میں ہم الحمدللہ پریپ سے لے کر کالج تک اپنا سلیبس سیرت کا تیار کر رہے ہیں۔ صحیح، 4 کتابیں اس کی الحمدللہ منظر عام پر آ گئی ہیں، آخری نبی، امام الانبیاء، میرے پیارے نبی، اس طرح عنوان کے ساتھ بڑے سلیس انداز میں سیرت کو اس میں پڑھایا گیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی ودیت کرنا ہے کہ ہم رحمت کائنات کی امت ہیں، رحم ہماری خاصیت ہونی چاہیے، جبلت ہونی چاہیے۔ اب ایک آدمی اگر غیر مسلم ہے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اس سے نفرت کرنے کی؟ جس خدا نے اس دنیا میں 66% غیر مسلم پیدا کیے ہیں، ان کو اس خدا کو معلوم ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد میرا انکاری ہوگا، یہ کفر پر ہوگا، وہ اس پر بھی راضی ہے کہ میں اس کو دنیا میں بھی بھیجوں اور اس کو بہترین رزق بھی دیتا رہوں۔ تو آپ اللہ سے بڑھ کر اللہ کی توحید بیان کرنے والے ہیں صحیح، کہ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ یعنی یہ صفت جو ہے نا نفرت کی، پھر یہ آگے بڑھتی ہے۔ پہلے ہم کفر کے نام پہ نفرت کرتے ہیں، پھر ہم فسق و فجور کے نام پہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، پھر یہ نفرت آگے جا کر قتال و جنگ میں بدل جاتی ہے۔ تو ان سب کا علاج ہی کریں نا، لوگوں کو اپنے قلوب کے اندر درود شریف کے ذریعے، ذکر اللہ کے ذریعے طبیعت میں اندر رقت اور رحمت پیدا کرنے کی محنت کی جائے صحیح، کہ ہر شخص دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلی اللہ علیہ ایک آدمی پکڑ کر لایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، ظاہر ہے دین اسلام میں اس کا حکم تھا، وہ نافذ ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو جب اس کا ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے زاروں قطار آنسو گرنے شروع ہو گئے، تو روک لیا صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو حکم دیا ہے۔ فرمایا نہیں، حکم میرا نہیں ہے، حکم میرے خدا کا ہے، میری میرے امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ جو ترحم ہے اس کو نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ہمارے مشائخ اور بزرگوں سے ایک مقولہ کہ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نفرت مجرم نہ سے کرو۔ نہیں، صحیح، تو یہ مفقود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیغام حکومتی سطحوں سے اور عالمی اسکالرز کے ذریعے سے اسلام کے یہ صفت رحمت اور رسول اللہ کا رحمت کائنات ہونا، اس پر ہی اگر محنت کی جائے تو دنیا میں امن و امان ہو جائے، ساری جنگیں ختم ہو جائیں۔ یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی۔ اچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہم جو مسلمانوں سے ہٹ کر دیگر مذاہب سے متعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ نفرت کا ہوتا ہے، جی جی، اور ہم گھروں میں ان کے لیے کھانے کے برتن لگ کر دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دفاتر کے اندر ان کے لیے کھانے کے برتن لگ ہیں، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو نجران سے جب مسیحی برادری کا وفد آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں کھانا پیش کیا، عبادت انہوں نے مسجد نبوی میں کی، قیام بھی، خیمے بھی ان کے وہیں لگے، وہی مسجد میں لگے۔ تو تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ذرا ہمارے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ وہاں بھی کچھ نو مسلم نے اعتراض کیا اچھا کہ یا رسول اللہ قرآن تو فرماتا ہے ان المشرکین نجس، صحیح، کہ یہ تو نجس ہیں، تو حضور مسکرائے، فرمایا نجاست ان کے بدن پہ لگی ہے، وہ تو عقیدے کی نجاست کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ برتن اگر مسلمان نے بھی خدا نخواستہ شراب پی ہو
اور وہ کسی برتن میں کھائے تو وہ برتن دھونے کے قابل ہو جاتا ہے، صحیح چونکہ وہ شراب کے مس کرنے سے وہ ناپاک ہو گیا۔ صحیح ایک غیر مسلم کا اگر منہ پاک ہے اور وہ اس برتن سے پیتا ہے تو میں ڈائریکٹ اس سے زمزم ڈال کے بھی پی سکتا ہوں، کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ صحیح۔ بات پاکی ناپاکی کی ہے، میں عرض کرتا ہوں یہ نجاست فکری ہے، یعنی عقیدے کو وہ کہا گیا فکری ہے۔ نجاست ہے، اللہ نے کوئی اس بندہ یہ کہے کہ ڈاکے مارنا بڑی اچھی بات ہے تو اس کا مطلب اس کی فکر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی دین اسلام نے ڈانٹا ہے غیر مسلموں کو صحیح یا ان کو توبیخ کی ہے، بخدا یہ بھی رحم ہے۔ رحم اس تناظر میں ہے کہ ابھی مان جو، پھر جو ہزاروں لاکھوں سال کی جہنم آئے گی وہ تمہارے لیے بہت بری ہو جائے گی۔ صحیح، آپ یہ صلی اللہ علیہ رحمت وسلم، بہت خوب۔ واہ، حقیقت یہی ہے، یہ بھی ایک رحم ہے۔ یہ بالکل وہی رحم ہے جو ڈاکٹر سرجن ایک شوگر کے مریض کے ٹانگ کاٹتے ہوئے اپنے قلب کے اندر رکھتا ہے، اس کے سامنے اس پورے بدن کو بچانا ہوتا ہے اور وہ ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ دین اسلام میں جتنے بھی توبیخ اور سزائیں ہیں حقیقت میں یہ معاشرے کے وہ بدن کو کاٹنے کے لیے تاکہ یہ پورا معاشرہ بچ جائے، صحیح یہ خود ایک رحم ہے۔ صحیح اور حقیقت یہی ہے جتنا ہم نے دیکھا پڑھا اور اپنے بڑوں سے سیکھا کہ دین اسلام کا مزاج رحم ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاب کیا، غصہ کیا، اس وقت کیا جب خواتین کی شکایات آئیں کہ جی خامد نے مارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو غصہ سے گھر سے باہر تشریف لیا ہے، تمام صحابہ موجودین کو ممبر پہ قریب جمع کیا اور فرمایا یہ مرد جو تمہاری عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ تمہارے کوئی نیک مرد نہیں ہے۔ او، اتنی بڑی سند دے دی۔ اور یہ کن کے بارے میں کہا؟ صحاب جو صحابہ کے بارے میں، آپ کے تربیت یافتہ تھے، جو خیر القرون جن کے بارے میں کہا۔ بالکل ایک صحابی جنہوں نے اپنے در خرید غلام کو یہ کہہ دیا یبن سودا، او کالی دے پتر ادھر آ، آپ نے فرمایا ان تمرون فی کل جاہلیہ، ارے تو وہ انسان ہے جس کے اندر سے بھی جاہلیت ہی نہیں نکلی۔ یہ جو باڈی شیمنگ آج لوگ اس پر بات کرتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے اس کی مذمت کی۔ حضرت بے توقیری انسان کی، کالا ہو سفید ہو کافر ہو مسلمان، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں۔ ہم نے تو اپنے چونکہ سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ گھر سے نکلو اور سارا دن چلو، جب تک گھر آؤ تو تمہاری نظر میں کوئی انسان تم سے حقیر نہیں ہونا چاہیے، واہ، اور اس کو آگے بڑھاؤ عادت کو، حتیٰ کہ تمہیں جانور بھی اپنے سے بہتر محسوس ہوں۔ تو یہ تربیت کی کمی ہے۔ سیرت طیبہ کو اگر ہم نے بچوں کے اندر وہ کر دیا، راسخ کر دیا تو انشاءاللہ ان کا مزاج بنے گا۔ صحیح مزاج میں رحم ہونا چاہیے، پھر انسان یہ سمجھے کہ میں مجبور ہوں۔ ڈاکٹر کو خوش ہوتا ہے کہ مریض کی ٹانگ کاٹ رہا ہوتا ہے، اس کے قلب کے اندر کتنا رحم ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ گھٹنے سے نیچے نہ کاٹی تو یہ قلب کی طرف جائے گی، پورا جسم اس کا جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بات بیان کر رہے تھے کہ جانوروں کے لیے بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ مجھے تیمور کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا، مجھے بزرگوں کا نام بھول گیا، تو انہیں پیش کیا گیا تو دربار میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا ساتھ، تو انہوں نے ان کو زمین پہ بٹھایا، مطلب ان کے ساتھ بے توقیری کی اور کہا کہ میرے نزدیک یہ کتا تم سے بہتر ہے۔ جی ہاں، تو وہ صوفی بزرگ تھے، جی تو انہوں نے کہا کہ اگر قیامت والے دن میرے اعمال اچھے نہ ہوئے اور میں اللہ کے دربار میں برا ثابت ہوا تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کتا ہی مجھ سے بہتر ہوگا۔ تو وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ انہوں نے کیا بات کی۔ جی اچھا، پھر انہوں نے اس کو کرسی پہ بٹھا دیا اور کہا یہاں پر بیٹھے، جی، اور بات کی ان کے ساتھ پورا۔ میں اس واقعہ کو مختصر کوڈ کر دیتا ہوں۔ یہ تتاریوں کی جب یلغار ہوئی ہے، جی جی ان کے ایک بادشاہ نے جو اس وقت شیخ سے سب سے بڑے، جی جی مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم بزرگ، ان کو بلا کر حقارت سے یہ بات کہی تھی کہ تمہیں شیخ المسلمین کہا جاتا ہے، تم بہتر ہو یا میرا کتا؟ تو انہوں نے نظر بری، کہا اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو تیرا کتا بہتر ہے۔ کتا بہتر ہے، دیکھیں۔ تو اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا تو پھر میں بہتر ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان پر خاتمہ؟ انہوں نے کہا جب آخری سانس نکلے گا۔ تو انہوں نے کہا میں انتظار کروں گا۔ تو جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ماتھے پہ پسینہ نکل رہا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل نکل رہا ہے۔ پر میں حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہے ماتھے کے پسینے پہ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس بادشاہ کو جا کے پیغام دینا کہ میرا والد جو تھا وہ تیرے کتے سے بہتر ہے۔ اور یہ وجہ اس بادشاہ کے ایمان کی داخلے کی بنی، یہاں سے اسلام شروع ہوا تتاریوں کے اندر۔ تو یہ تو حضرت میں پھر وہی عرض کروں گا
کہ ہماری تمام مرادوں کی بڑی مراد یہ ہے کہ کاش ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری حکومتوں میں، ہمارے مقتدر اداروں میں رحم کا پہلو آ جائے۔ رحم کا پہلو آ جائے، اپنے سائلین کے ساتھ دفاتر میں جو لوگ آتے ہیں ان کا وقت نہ ضائع کیا جائے۔ خود آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر لوگ گرمی سے گل سڑ۔ تو بہت ہی نچلے درجے کا ظلم ہے نا، اس کو تو یوں سمجھیں آپ کے انسانیت بھی نہیں ہے یہ۔ بالکل ہاں جی، میں 2 سال وہاں انگلینڈ میں پڑھا ہوں الحمدللہ، تو مجھے تو انداز ہوا کہ سمجھ آ گئی، یقین آ گیا کہ اللہ نے لوگوں کو نوازا کیوں ہے۔ واہ، انسانیت کے جو درجات وہاں ہم نے دیکھے ہیں، میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ رات کے 11:30-12 بجے لندن سے ہم ایک پروگرام سے نکلے اور راستہ بھول گئے، تو ایک جگہ پہ یہ سگنل سرخ ہوا، تو وہاں ہم نے کھڑے ہو کر ٹیکسی والے کو شیشہ کھلوایا، سردی کی رات تھی، اس کو بتایا ہم نے کلپٹن جانا ہے۔ اس نے کہا تو بہت دور ہے، آپ لوگ تو بہت دور نکل آئے ہو۔ اب اس نے ہمیں کوئی 8 اسٹیشن بتائے، چونکہ انگلینڈ کا رولز یہ ہے کہ جو قریب ترین محلہ ہوتا ہے اس کے سائن مل جاتے ہیں، صحیح، تو وہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہے، آپ پہلے یہ۔ تو ہمارے اس بتانے پوچھنے کے دوران 2 مرتبہ سگنل گرین ہوا، 2 مرتبہ ریڈ ہوا، اور ہمارے اور اس کے پیچھے تمام کی تمام گاڑیاں پیچھے کھڑی رہیں اور انہوں نے لائٹیں بند کر لیں کہ ٹیکسی والا ان کو راستہ بتا رہا ہے، یہ گم ہوئے ہیں۔ یہ میرے قلب پہ لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ بھی اللہ نے اگر ان قوموں کو نوازا ہے تو انہوں نے ہماری صفات اٹھائی ہیں، ہمارے نبی کی صفات اٹھائی ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی زیادتی کرنے والے ہیں کہ مسلمانوں کو تو امتحانوں میں ڈالا ہوا ہے اور جو نہیں ماننے والے ان کو اقتدار دے رکھا ہے، یہ ان کی صفات تھیں۔ یہ صحیح بات۔ اور وہ حضرت علی کا جو بڑا مشہور قول ہے کہ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کا نظام اگر ظلم پر مبنی ہے تو وہ نہیں چل سکتا، ہاں جی، ہاں جی، اور کفر کا نظام اگر انصاف پر مبنی ہے، وہ چلے گا، رحم دلی پر مبنی ہے بالکل تو وہ چل سکتا ہے۔ تو بہت ہی اچھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، اور یہ بڑی فکر انگیز گفتگو ہے، اور یہ اس لیے نہیں کی جا رہی کہ محض ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم نے گفتگو سنی، بڑے مزے لیے، انجوائے کیا، اپنے نبی کی عظمت ثابت کیا۔ ہمیں اپنے نبی کی عظمت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عظمت ثابت شدہ ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی ہم کبھی تمہارا ذکر بلند کریں گے، نہیں، اور رفعنا لک ذکرک، ہم نے تو آپ کو وہ علم آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے، آپ کی فکر پر وہ علم گاڑ دیا ہے کہ جو قیامت کی صبح تک وہ بلند تر ہی رہے گا، حشر کے میدان میں بلند رہے گا۔ تو ہم نے اصل میں اس رفت کا اور اس عظمت کا بلند جو پرچم ہے اسے لینا ہے۔ اس لیے نہیں لینا کہ ہم کوئی کسی پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے لینا ہے کہ ہم نے اپنی فکر کو، اپنے وجود کو عظمت کا احساس دلانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ کر۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام میں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت مولانا اسد محمود مکی صاحب سے، مکہ المکرمہ سے تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے کئی تعلیم کے، تربیت کے ادارے بھی قائم کر رکھے ہیں، جہاں خواتین کی تربیت کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ پھر خانقاہ کا ایک سلسلہ بھی ہے جہاں پر بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ ساری بات جو سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں سنا کہ انسان کے اندر یہ جو رحم کا مادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات پیغمبروں کے ذریعے جو انسانوں تک پہنچیں، ان کا بنیادی مقصد اور مدعا ہی یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جو رحم کا مادہ ہے یہ پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا ذکر کرتے ہیں تو جس صفت میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ممتاز رکھ کے پیش کرتے ہیں وہ ہم اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی رحمان اور رحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں رحم کا، تو یہ کتنا ہے۔ لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تربیت کے سانچے میں ڈھل کر ایک سوسائٹی کو کیسے ایک شاندار اور بہترین معاشرے کی صورت میں قائم کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور وہ ایشو ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو رہا ہے، وہ ایشو ہمارے کلاس روم کے اندر پیدا ہو رہا ہے، ہمارے دفاتر کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کی جا رہی۔ ٹھیک طریقے سے نہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تربیت کرنے والوں کو پتہ ہے اور وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے۔ تربیت کرنے والوں کو ہی نہیں پتہ، اتنی مس کمیونیکیشن ہو گئی ہے، اور جنریشن گیپ اتنا بڑھ چکا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے، مین سٹریم میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو
اب بات کرنا بڑا دشوار ہوتا جا رہا ہے اور بات کو سمجھنا بڑا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ بزرگ اپنی اولاد کو وہ سمجھا ہی نہیں پا رہے، اور اولاد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے بزرگ بھی اولڈ سکول ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سویلائزیشن بدل چکی ہے، طور طریقے بدل چکے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے۔ تو یہ ایشو بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو مکی صاحب میں آپ سے تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، انہیں کیسے ڈی ٹریک ہونے سے بچایا جائے، تو کیا تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت تربیت کے مراحل بہت زیادہ ہیں۔ صحیح۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ سمجھیں کہ ایک عام مسلمان سے لے کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام تربیت کے مراحل ہیں۔ ایک طرف انبیاء کے امام ہیں، ایک طرف ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم جب معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہم اعلیٰ درجے کی تربیت کا مطالبہ نہیں کرتے، نہ تو اشرافیہ سے، نہ اپنے نظام تعلیم سے۔ صحیح۔ ہم کہتے ہیں ایسی تعلیم تو کم از کم ہو، ایسی تربیت تو کم از کم ہو کہ وہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ صحیح۔ والدین، بہن بھائیوں اور گلی کے اور بازار کے معاشرے میں یہ جو عنصر ہے یہ ضار نہ ہو، یہ نقصان دینے والا نہ ہو۔ صحیح۔ اگر نافع نہیں تو لا ضرر ولا ضرار، نفع نہیں دے سکتے، نقصان تو نہ دے۔ واہ۔ تو اس کے لیے بہت آسان بات یہ ہے کہ ان کو دین کے ساتھ اتنا جوڑیں کہ وہ دین کے باغی نہ ہوں۔ جب دین کے ساتھ جڑیں گے تو دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ جو سجدہ ریزی ہے، 5 وقت کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے کسی نہ کسی درجہ میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت قلب کے اندر ایک ہجان اور شوق اور محبت ہے، یہ ظلم سے روکتی ہیں، بے تربیتی سے روکتی ہیں۔ اب اس کے آگے اگر آپ چاہیں کہ نہیں ہمیں کچھ ماڈل لوگ بھی بنانے ہیں جن کی تربیت ایسی ہو کہ وہ مربی بنے، صحیح۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے ان فی القلوب لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ او کما قال، مختصر میں نے حدیث عرض کی، حضور فرماتے ہیں کہ بدن کے اندر ایک جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورے بدن کے اعمال اور بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح۔ اور وہ دل ہے۔ تو دل کی جو محنت ہے یہ آپ کی تربیت کرتی ہے۔ آپ محسوس کریں جن نوجوانوں میں نشے کی عادت ہوگی، جن نوجوانوں میں مسجد سے اعراض ہوگا، ان کی طبیعت میں اکھڑ پن ہوگا، بدتمیزی ہوگی، کرمنل مائنڈ بن جائیں گے، اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے ان میں نرمی بھی ہوگی اور وہ اپنے والدین کے بھی مطیع ہوں گے۔ وہ آج کل سوشل میڈیا میں ایک بڑی اچھی چیز چلتی، بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں صحیح۔ کہ ڈاکٹر بنایا پھر اس کے بعد کچھ اور بنا دیا، اور ماں باپ سارا دن سہمے رہتے ہیں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہے۔ بچے کو دین پڑھا دیا، سارا دن بچہ سہما رہتا ہے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ صحیح، بالکل۔ تو یہ جو گیپ ہے نا ہمارے، الحمدللہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر، انجینئر، یہ سب تربیت کے حوالے سے آپ جتنا بچپن سے ان کو نماز سے جوڑ رکھیں گے، دین سے، تو ان کے اندر تربیت کا پہلو اجاگر آئے گا۔ دماغ سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت دل سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ بڑے بڑی کتب ان کو پڑھا دیں، فلاسفر بنا دیں، لیکن جب باری آئے گی اپنے سیکریفائز کرنے کی، اپنے نفس کو، اپنی انا کو، تو وہ نہیں کر سکے گا، وہیں فساد تربیت میں شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ جذبہ پیدا ہونا، جیسے جنگ یرموک کا مشہور قصہ ہے، جی جی۔ 3 صحابہ زخمی تھے، پانی آیا تو انہوں نے کہا ان کو پلا دو، انہوں نے کہا ان کو پلا دو، تو اگلے تک پہنچے تو وہ شہید ہو گئے، واپس آئے تو یہ بھی شہید ہو گئے، اور پہلے قدم کے پاس ہے تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ پانی کا گھونٹ خود نہیں پیا، موت کا آخری وقت تھا کہ دوسرا بھائی پی لے۔ یہ ساری چیزیں تربیت کا حصہ ہیں، اور اس میں ہماری دینی تعلیم الحمدللہ بھری ہوئی ہے کہ جو آپ، چونکہ یہ قیامت تک کا نظام ہے دینی تعلیم اور تربیت، جتنا آپ دین کو اپنی اولاد کے ساتھ جوڑے رکھیں گے اتنا ہی اس کی تربیت خود بخود ہوتی رہے گی۔ صحیح۔ اچھا، یہ بڑی آپ نے بڑی بنیادی بات کہی کہ جو دین کا بنیادی مقصد ہے وہ ایک اچھا انسان جی بنانا۔ بالکل بالکل۔ تو اچھا انسان بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ نہ بنے، نہ کمپیوٹر بالکل، سائنس یہ نہ تو بنے۔ ضرورت ہے ماشاء اچھا انسان، اچھا ڈاکٹر، بے شک بے اچھا انسان، اچھا انجینئر۔ بالکل۔ تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد لوگ یہ سمجھیں گے دین کی تعلیم دی
تو پھر دنیاوی بھئی دینی دنیاوی تعلیم کا کوئی وہ نہیں ہے. جی اصل چیز ہے کہ تعلیم بحث بھی نہیں ہے، دینی تربیت ہونی چاہیے. تربیت، ہاں بنیادی ایک طور پہ یہ بچے کو آپ انشاءاللہ ایچیسن میں پڑھائیں، صحیح. آپ اس کو سٹی سکول میں جہاں چاہتے بڑے جہاں بڑے پر اداروں میں پڑھائیں، لیکن جب وہ گھر میں آئے تو اس کو دینی جو ماحول ہے وہ تھوڑا سا عطا کریں. نمازوں کے وقت میں، اذانوں کے وقت میں وہ بائی پاس نہ کریں. ایسے بہت سارے سمجھدار والدین ہیں. اور اپنے جو مریض ہیں جی ان کے ساتھ بھی رحم دلی پر جذبہ اس کا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ 50 دوائیاں لکھ کر دے دے، اس کو صرف 2 دوائیاں چاہیے، تو یہ بھی نہیں کرنا جی چاہیے. بالکل. بات یہ ہے کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ کسی فیلڈ میں بھی ہو. ہم اپنے ساتھیوں کو جو وہ فیلڈ کو اچھا کر دیتا ہے. تجارت میں ہمارے ملازمین ہوتے تھے تو ان کو میں یہ بات عرض کیا جاتا تھا، یہ آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہے، 11,000 ریال 12,000 آپ کو سیزن کے بعد دینا، ڈن ہو گیا. آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں 8-10 گھنٹے یہاں دیں گے، یہ بھی ڈن ہو گیا. اب اگر آپ حاجیوں کی خدمت کریں گے وہ آپ کی جنت ہے. اب ان کے لیے آپ ایکسٹرا کریں گے کہ ٹھنڈا پانی لا کر دیں، یہاں سے اٹھا کر نہ دیں، یہ آپ کی جنت ہے. اللہ نے دوسری لائف ہمیں نہیں دینی جنت کے لیے. صحیح. اسی لائف میں آپ اینکر ہیں، ڈاکٹر ہیں، مولوی ہیں، امام ہیں، آپ پروفیسر ہیں، اسی لائف کو آپ اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق کر لیں، یہی لائف آپ کی جنتی لائف ہے. صحیح. وہی شعبہ آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے. صحیح. بہت زبردست آپ نے بات کی. اچھا ایک اور بات مکی صاحب، آج کل ہم اپنے معاشروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وقت پروگرام کا بہت ہی کم ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ استفادہ کیا جائے، کہ ہماری گھریلو زندگی جو ہے جی وہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یہاں میں اسلام آباد میں یا باقی شہروں کے اندر جب لائر سے یا ججز سے معلوم کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں طلاق کے کیسز کتنے ہیں، اللہ تو آپ یقین مانیں کہ وہ لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں نہیں، وہ لاکھوں کی تعداد ہے، اور وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہر گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اور ایشو اصل میں یہ بنا ہوا ہے کہ گھر کے اندر گھر کا ماحول نہیں ہے، گھر کے اندر موازنے کا اور مقابلے کا ماحول بنا ہوا ہے. ایک گروپ بنا ہوا ہے، 2 گروپ ہیں، اور ہر وقت وہاں سے نا ادھر سے سر جنگ چل رہی ہے جو آخر میں پھر وہ گرم جنگ تک پہنچ جاتی ہے. اور ادھر سے بھی کیا کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے تانوں کی، طنز کی، تم نے کیا کیا، تم نے لایا کیا، تم ہو کون، تم کون ہو. تو مطلب اس طریقے سے گھروں کے اندر ایک ماحول بن چکا ہے، اور ہم نے گھروں کے اندر وہ فضا بنا دی ہے کہ وہاں پر جو بچے ہیں، ایسے گھروں کے اندر بچے، وہ پھر وہ سوسائٹی کے لیے عجیب و غریب سے بچے بن جاتے ہیں. جی بالکل. ان کی زندگی انتہائی ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے. تو یہ بتائیے کہ گھر کا ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا قائم کیا اور کیسا ہونا چاہیے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الطلاق. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ عند اللہ جو بری ترین چیز ہے وہ طلاق ہے. طلاق ہے. صحیح. بعض چیزیں درستگی کے لیے معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے حلال کرنی پڑتی ہیں، اس کی پرمیشن ہوتی ہے، لیکن فرمایا بدترین چیز ہے طلاق. اب اس طلاق سے اور یہ صرف اسلام آباد راولپنڈی کی آپ نے مثال دی، میں نے پچھلے دنوں میں تہران کی رپورٹ پڑھی ہے، اس سے پہلے گلف کنٹری کی رپورٹ پڑھی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اوسطاً 2.5 میں سے 1 طلاق ہے، یعنی 5 میں سے 2 طلاق ہیں. تو یہ بہت بڑی ریشو ہے. اس کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جو سمجھ آیا ہے عدم برداشت ہے. عدم برداشت. میاں اور بیوی، وہ ہاشم املہ ہمارے دوست ہیں کرکٹر، ان کے نکاح پہ میں شرکت کی، وہاں بلایا تھا، تو اس نے اپنے ایک شیخ کا ذکر کیا، حضرت مولانا یونس صاحب کا، کہ میں نے ان کو کہا نصیحت فرما دیں. میں نصیحت یہ ہے کہ میاں اور بیوی یہ پچ کے 2 کونے پہ کھڑے ہیں، ایک نے بلہ پکڑا ہوا، ایک نے بال. صحیح. تم نے تو ہر بال پہ چھکا لگانا کی سوچ رکھی ہے، اور اس نے ہر بال پہ تمہیں آؤٹ کرنے کی. تو میاں بیوی ہیں تو اس پوزیشن میں، لیکن اب تم نے اگر بال اس کے ہاتھ میں ہے تو آپ نے چھکا نہیں لگانا، اور اگر بال آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ نے اس سے چھکے لگوانے ہیں. یہ اس کی فیلڈ کے اعتبار سے، یعنی یہ عادت نبھانے کا نام ہے. اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. روایات سے ملتا ہے کہ ایک شخص جو بیوی بچے پال رہا ہے اس کی 2 رکعت اس شخص کے مقابلے میں 70 رکعت سے بہتر ہے جو بغیر بیوی بچوں کی زندگی گزار رہا ہے. یہ جو بچوں کے لیے میاں یا بیوی، والدہ یا والد سٹرگل کر رہے ہیں، یہ تو بنی بنائی جنت ہے. اور ہم اس کو عدم برداشت کی وجہ سے 2-4 دن چپ کر کے دیکھ لیں نا، خاون برداشت کر لے. اگر خاون کی طرف سے بات میں زیادتی ہو رہی ہے تو بیوی برداشت کر لے، چند دن کی بات ہے. وہ ایک پیر صاحب کے پاس
لڑکی آئی کہ میری ساس جو ہے وہ بہت ظلم کرتی ہے، بہت بولتی ہے اور میں تنگ آ گئی ہوں، تو انہوں نے کہا اس کا میرے پاس تعویذ بہت اچھا ہے۔ صحیح۔ کہ کیا تعویذ ہے؟ بولے کہ میں یہ تعویذ دے رہا ہوں، جس دن وہ بولنا شروع ہو، جس وقت بولے، تم نے یہ دانت کے نیچے رکھ لینا ہے ہاں اور اس کے بعد تم نے دیکھو، پھر اس کا اثر دیکھو۔ 2 4 5 دنوں کے بعد سانس مہربان ہو گئی، تو اس نے لا کر پیر صاحب کو تعویذ دے دیا، تو انہوں نے بٹھا لیا۔ انہوں نے کہا بیٹے تمہیں ایک سبق دیا ہے، جب ساس غصے میں بول رہی ہے اور آپ نے تعویذ دبا لیا، آپ کی زبان بند ہو گئی، جواب نہیں دیا تو تیری جنگ ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی۔ 5 7 دن کے بعد اس کو بھی احساس ہوا کہ بہو تو بدل من گئی۔ سمت فقط نہ جا، خاموشی اختیار کر اس نے نجات پا تو لی۔ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر میاں بیوی کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ دیکھیں آپ قصے پڑھیں ازواج مطہرات کے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنی بیٹی اور حضور کی دوسری بیوی کو آ کر گھر ڈانٹتے ہیں کہ تم اللہ کی بندیوں حضور کو جواب دیتی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ عمر تم ایسے انسان ہو کہ جس گلی سے گزرتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے پردے میں جا کر لڑائی کی کہ تم تو بولنے نہیں دیتے بیویوں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے کریم اور بہت لمبا قصہ ہے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ خاوند کو مجھے سمجھنا چاہیے، بیوی نے اگر بڑاس نہیں نکالنی تو کیا کرنا ہے، ہاں بچوں کو سنبھالنا ہے، ان کے کپڑے، ان کی تعلیم۔ اچھا حضرت، یہ سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، ہمارے ہاں تو اب اس قسم کا رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین بڑی بڑی دیواروں کے اندر قید رہیں، اندر ہی رہیں، نہ ہم ان کو سیر و سیاحت کے لے کر جاتے ہیں، نہ ہم ان کو کسی تفریح کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ بھی کمی ہے، یہ بالکل ہی کمی۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک علاقے میں خواتین پر پابندی لگا دی، پارک میں نہیں جا سکتی۔ اچھا وہ پارک صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے کہ نہیں تم نے زندگی میں سانس پورا نہیں لینا جس سے تمہارے پھیپھڑوں میں نہ توانائی پیدا ہو جائے۔ یہ بعض اوقات ہمارے ایک چھوٹا سا تاریخی چیز ہے۔ 30 سال پہلے سعودیہ میں جب خواتین کی ڈرائیونگ کے بارے میں بات ہوئی صحیح۔ تو تمام علماء سعودیہ میں میرے شیخ واحد تھے جو تائید کرتے تھے، اور اندر سے ہم بڑے پریشان تھے اچھا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا تو حضرت مجھے فرماتے تھے کہ یہ ڈرائیوروں کے ساتھ عورت کا مارکیٹ میں چلے جانا یہ بہتر ہے جو خود گاڑی چلا کے چلے جانا ہے۔ بہت خوب۔ دیکھیں نا یہ ہوتا ہے نا زمانہ ساز صوفی۔ اچھا اس کے بعد ایک اور بات فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اکیلی اونٹ پہ سفر کر کے میلوں دور جا کے پانی لاتی رہی ہیں۔ صحیح۔ کیا وہ سواری نہیں تھی؟ کیا وہ ڈرائیونگ نہیں تھی؟ بہت خوب۔ اور حدیث شریف حضور نے فرمایا کہ جو عورتیں اونٹ پر سواری کرتی ہیں روئے زمین پر، ان میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔ تو حضور نے تو سواری کو اجازت دی عورتوں کو چلانے کی۔ اب یہ حضرت فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک جو عورت ڈرائیور بن جائے، گاڑی خود چلائے، اس کو نامحرم ڈرائیور کی ضرورت نہیں، وہ اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرے گی، خاوند کی بھی حفاظت کرے گی۔ اچھا عملاً یہی ہوا ہے اس وقت جو لائسنس ملا ہے عورتوں کو، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یعنی ہماری خواتین، عورت ٹیکسی ڈرائیور کو بلاتی ہیں، عورت اوبر والی کو بلاتی ہیں، بیٹھ کے حرم چلی جاتی ہیں، بیٹھ کے اپنے اسکول چلی جاتی ہیں، تو ہمیں ایک قسم کا بڑا اطمینان ہوا، اطمینان اور تحفظ ہو گیا۔ تحفظ ہو گیا۔ اور الحمدللہ یہ بہت ساری چیزیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دینی نہیں، یہ تمہاری ثقافتی سختیاں ہیں۔ ثقافتی وہ سختیاں، بہت خوب، بہت اچھی، بالکل ہاں۔ دین اتنا سخت نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے اپنی ثقافت کو غالب کیا ہوا ہے۔ صحیح، ایسے ہی ہے۔ اور مطلب ہم ہر وقت ایک حالت شک میں رہتے ہیں۔ ہاں جی، ہم نے ایک تو جو عزت کا کانسیپٹ ہے نا وہ سارے کے سارا عورت سے جوڑا ہوا ہے، یعنی مرد کی کوئی عزت نہیں ہے، ساری عزت کا جو بوجھ ہے وہ عورت کی ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ غلو ہے ہمارے معاشرتی۔ ہمارے ہاں کوشش نہیں ہوئی، ماحول ایسا مل گیا کہ ہم صدیاں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر جب آئے تو ہمیں آگے حکومتوں نے ایک خالص اسلامی ماحول نہیں دیا۔ صحیح۔ جو محنت تھی وہ مسجد اور مدرسہ والوں کے سپرد کر دی۔ اب ان کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ 100 150 آدمی جو مسجد میں آتا ہے۔ یہی چیزیں پہلے اسلامی دور میں یہ چیزیں حکومتیں کرتی۔ میں نے ایک آدمی کو خانقاہ بنانے کے لیے بھیجا پڑوسی ملک میں، تو ان کا جواب ملا کہ یہ ہم اسلامی حکومت ہے، یہ خانقاہ ہم خود بنائیں گے، باہر سے کوئی آ کر کسی کو تکلیف کرنے گے۔ تو مجھے خوشی بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا کہ ہم تو خدمت کی نیت سے گئے تھے، لیکن خوشی یہ ہوئی کہ اگر واقعی ہر حکمران کا یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے معاشرے کو رسول اللہ کی سیرت کے مطابق لانا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے۔ صحیح۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور اس کے مالی اور اقتصادی
جتنے بھی ذرائع ہیں پوری قوت سے سرکل کریں تو یہ سارے ادارے دینی جو ہیں یہ گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ تو ایک دور تھا استعمار کا، قبضے کا، کہ گھر گھر سے آٹا جمع کر کے یہ ادارے چلانے پڑے، ورنہ اس سے پہلے مغلیہ دور میں مفتی اسلام، شیخ وہ الاسلام لوگوں کو دیتے تھے. دیتے تھے، حکومتیں وقف کرتی تھیں. صحیح. جہاں ایک شیخ بڑے بیٹھے ہیں ان کے نام پہ جائیدادیں وقف ہوتی تھی کہ یہ اس مدرسہ اور خانقاہ کی جائیداد ہے، اب یہاں سے گندم آئے گی اور طلبہ کھائیں گے اور آپ چلائیں. صحیح. تو تو نظام اصل میں ایسے قائم ہوا کہ لوگوں کے لیے بہتری، خیر، اور یہ جو ہے، اور یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ گھروں کے اندر ہمیں یہ ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ جن بچوں کو ہم اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ ان کی تربیت کر کے ہم انہیں معاشرے کا کوئی کارآمد شہری بنائیں اور ہمارے گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ معاشرے کے بگڑے ہوئے بچے بن جائیں. تو یہ ہمارے لیے انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہوگی، اور یہ باتیں بہت ہی اہم باتیں ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو ممبر و محراب پر، ٹی وی چینلز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اسکولوں میں، کلاسز میں باقاعدہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بتانی چاہیے. بہت بہت شکریہ مولانا اسد مکی صاحب، بہت ہی اہم گفتگو آج آپ نے فرمائی. ناظرین، آج جو گفتگو ہم نے کی اور اس میں مکی صاحب نے شروع میں ایک روایت بھی پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ خیر کا چشمہ گھر سے پھوٹتا ہے. تو وہاں پر اگر وہ بہتر ہے تو وہ سب سے بہترین انسان ہے. اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. صرف خطبہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائی یہ میں بات تو کر رہا ہوں، نہیں، میں کر بھی رہا ہوں. تو دونوں چیزیں بیان فرمائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا سب سے شاندار پہلو وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. اقبال سہیل مرحوم نے کیا خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور یہ کہا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. بہت شکریہ.